الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. صدق الله مولانا العظيم. معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے اور آج کی اس مجلس میں آپ حضرات کی خدمت میں آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ جو رمضان اور روزوں سے متعلق ہیں وہ اختصار کے ساتھ عرض کروں گا. یہ جو کچھ بھی عرض کیا جائے گا اس میں میری طرف سے کچھ بھی نہیں، یہ سب کا سب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں اور یہ 40 حدیثیں جو اختصار کے ساتھ میں عرض کروں گا، تو اس لیے پوری توجہ کے ساتھ ان احادیث کو سننے کی اور پھر آگے دوسروں کے ساتھ اس کو شیئر کرنے کی ضرورت ہے. آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے ہر عمل کا ثواب 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ روزہ اس قانون سے مستثنا ہے، کیونکہ روزہ خاص میرے لیے اور میں خود اس کی جزا دوں گا. بندہ اپنی خواہش اور اپنے کھانے کو میرے لیے چھوڑتا ہے. پھر فرمایا کہ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسری اس وقت ہوگی جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات ہوگی. اور روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ عمدہ ہے، اور روزہ ڈھال ہے جو گناہوں سے اور دوزخ سے بچاتا ہے. جب تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو تو گندی باتیں نہ کرے اور شور نہ مچائے. بس اگر کوئی شخص اس سے گالی گلوچ یا لڑنے لگے تو کہہ دے کہ میں روزہ دار ہوں. لڑنا، جھگڑنا، گالی کا جواب دینا میرا کام نہیں. معزز سامعین، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جنات جکڑ دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. ان میں سے کوئی دروازہ رمضان ختم ہونے تک نہیں کھولا جاتا اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جن میں سے کوئی دروازہ رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہونے تک بند نہیں کیا جاتا. اور اللہ کی طرف سے ایک پکارنے والا پکارتا ہے کہ اے خیر کی طلب کرنے والے آگے بڑھ، اور اے شر کے تلاش کرنے والے رک جا. اور بہت سے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دوزخ سے آزاد کرتے ہیں اور رمضان کی ہر رات میں ایسا ہی ہوتا ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ جب رمضان داخل ہوتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، جن میں سے ایک کا نام ریان یعنی سرابی کرنے والا ہے. اس سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک دن اللہ کی راستے میں روزہ رکھ لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے دوزخ سے اس قدر دور فرما دیں گے کہ 70 سال میں جتنی دور انسان پہنچ سکتا ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے
بغیر کسی شرعی رخصت اور بلا کسی مرض کے جس میں روزہ چھوڑنا جائز ہو رمضان المبارک کا روزہ چھوڑ دیا تو اگرچہ بعد میں اس کو رکھ بھی لیا تب بھی ساری عمر کے روزوں سے اس کی تلافی نہیں ہوتی۔ مطلب یہ کہ رمضان کے روزوں کی فضیلت اور برتری اس قدر ہے کہ اگر رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا تو عمر بھر کے روزے رکھنے سے بھی وہ فضیلت اور وہ اجر و ثواب نہ پائے گا جو رمضان میں روزے رکھنے سے ملتا ہے۔ گویا قضا کا ایک روزہ رکھنے سے حکم کی تعمیل تو ہو جائے گی لیکن وہ اجر نہیں ملے گا جو رمضان میں ملتا ہے۔ روزے کی حفاظت سے متعلق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سے روزہ دار ایسے ہیں کہ جن کے لیے حرام کھانے یا حرام کام کرنے یا غیبت وغیرہ کرنے کی وجہ سے پیاس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، اور بہت سے تہجد گزار ایسے ہیں کہ جن کے لیے ریاکاری کی وجہ سے جاگنے کے سوا کچھ نہیں، یعنی ان کے لیے کوئی اجر اور ثواب نہیں۔ معزز سامعین، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ شیطان کی شرارت سے بچنے کے لیے ڈھال ہے جب تک کہ روزہ دار جھوٹ بول کر یا غیبت وغیرہ کر کے اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے روزہ رکھ کر بری بات اور برے عمل کو نہ چھوڑا تو اللہ کو اس کی کچھ حاجت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ۔ قیام رمضان سے متعلق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب سمجھتے ہوئے رمضان کے روزے رکھے اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب سمجھتے ہوئے رمضان میں قیام کیا یعنی تراویح اور تہجد وغیرہ پڑھی تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور جس نے شب قدر میں قیام کیا ایمان کے ساتھ اور ثواب سمجھ کر اس کے اب تک کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد، کہ روزے اور قرآن بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ روزے کہیں گے اے رب ہم نے اس کو دن میں کھانے سے اور پینے سے اور دیگر خواہشات سے روک دیا، لہٰذا اس کے حق میں ہماری سفارش قبول فرما لیجیے۔ اور قرآن عرض کرے گا کہ میں نے رات کو اسے سونے نہ دیا، لہٰذا اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما لیجیے۔ چنانچہ دونوں کی سفارش قبول کر لی جائے گی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان اور قرآن سے متعلق فرمایا، راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ سخی تھے، اور رمضان میں آپ کی سخاوت بہت ہی زیادہ بڑھ جاتی تھی۔ رمضان کی ہر رات میں جبرائیل السلام پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قرآن مجید سناتے تھے۔ جب جبرائیل السلام آپ سے ملاقات کرتے تھے تو آپ اس ہوا سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے تھے جو بارش لے کر بھیجی جاتی ہے۔ رمضان میں سخاوت سے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جب رمضان داخل ہوتا تھا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہر قیدی کو چھوڑ دیتے تھے اور ہر سائل کو عطا فرماتے تھے۔ مطلب یہ کہ آپ یوں بھی کسی سائل کو محروم نہ فرماتے تھے، مگر رمضان میں اس کا اہتمام مزید بڑھ جاتا تھا۔ معزز سامعین، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ افطار کرانے سے متعلق ارشاد فرمایا کہ جس نے روزہ دار کا روزہ کھلوایا یا مجاہد کو سامان دے دیا تو اس کو روزہ دار اور مجاہد جیسا اجر ملے گا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ دار اور مجاہد کے اجر اور ثواب میں کچھ کمی نہیں ہوگی، جیسا کہ دوسری احادیث سے ثابت ہے۔
پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ میں بھول کر کھا پی لینے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص روزہ میں بھول کر کھا پی لے تو روزہ پورا کر لے، کیونکہ اس کا کچھ قصور نہیں، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھلایا اور پلایا۔ معزز سامعین، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کھلانے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ سحری کھایا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں سحری کھانے کا فرق ہے، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سحری کھانے والوں پر اللہ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار سے متعلق ارشاد فرمایا کہ لوگ ہمیشہ خیر پر ہی رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کرتے رہیں گے، یعنی غروب آفتاب ہوتے ہی فوراً روزہ کھول لیا کریں گے۔ معزز سامعین، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ادھر سے رات آ گئی یعنی مشرق کی طرف سے اور ادھر سے یعنی مغرب سے دن چلا گیا تو روزہ افطار کرنے کا وقت ہو گیا، آگے انتظار کرنا فضول ہے بلکہ مکروہ ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم روزہ کھولنے لگو تو کھجوروں سے افطار کرو، کیونکہ کھجور سراپا برکت ہے۔ اگر کھجور نہ ملے تو پانی سے روزہ کھولو، کیونکہ وہ ظاہر اور باطن کو پاک کرنے والا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ معزز سامعین، سردی کے دنوں میں، سردی کے زمانے میں روزے سے متعلق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موسم سرما میں روزہ رکھنا مفت کا ثواب، اور مفت کا ثواب اس لیے فرمایا کہ اس روزے میں نہ پیاس لگتی ہے اور نہ بھوک، اس لیے کہ دن جو ہے وہ جلدی گزر جاتا ہے۔ افسوس کہ بہت سے لوگ سردی کے ان ایام کے اندر بھی روزہ رکھنے سے گریز کرتے ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رمضان المبارک میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بحالت جنابت صبح ہو جاتی تھی، اور یہ جنابت احتلام کی وجہ سے نہیں بلکہ بیویوں کے ساتھ مباشرت کرنے کی وجہ سے ہوتی تھی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما کر روزہ رکھ لیتے تھے۔ مطلب یہ کہ صبح صادق سے قبل غسل نہیں فرمایا اور روزے کی نیت فرما لی وقت تنگ ہونے کی وجہ سے، اور پھر طلوع آفتاب سے قبل غسل فرما کر کے نماز پڑھ لی۔ اس طرح سے روزہ کا کچھ حصہ حالت جنابت میں گزرا، اس لیے روزہ بالکل ابتدائے صبح صادق سے شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر روزہ میں اختتام ہو جائے تو بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا، کیونکہ جنابت روزے کے منافی نہیں ہے۔ ہاں، اگر عورت کے ماہواری کے دن ہوں تو روزہ نہ ہوگا، ان دنوں کی قضا بعد میں فرض ہے۔ یہی مسئلہ نفاس کے ایام کا ہے کہ نفاس کے دنوں کے اندر عورت روزہ نہیں رکھے گی، اور نفاس وہ خون کہلاتا ہے جو بچہ پیدا ہونے کے بعد آتا ہے۔ معزز سامعین، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک سے متعلق فرمایا کہ بحالت روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بار مسواک کرتے تھے کہ جس کا شمار نہیں ہو سکتا۔ مسواک تر ہو یا خشک روزہ میں ہر وقت کر سکتے ہیں، البتہ ٹوتھ پاؤڈر، ٹوتھ پیسٹ یا کوئلہ وغیرہ سے دانت صاف کرنا مقبول ہے۔ روزہ میں سرما لگانے سے متعلق حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میری آنکھ میں تکلیف ہے، کیا میں روزہ میں سرما لگا لوں؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لگا لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک روزہ دار کے پاس کھایا جاتا رہے اس کی ہڈیاں تسبیح پڑھتی ہیں اور اس کے لیے فرشتے استغفار کرتے ہیں۔ معزز سامعین، آخری عشرے میں عبادات کے خاص اہتمام سے متعلق ام المؤمنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں جس قدر عبادت میں محنت فرماتے تھے دوسرے ایام میں اس قدر محنت نہیں فرماتے تھے۔ فرمایا ام المؤمنین نے کہ جب آخری عشرہ آتا تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تہمت کس دیتے تھے تاکہ خوب عبادت کریں، اور پوری رات عبادت کرتے تھے، اور گھر والوں کو بھی عبادت کے لیے جگا کر کے رکھتے تھے۔ شب قدر سے متعلق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ یہ مہینہ آ چکا ہے اور اس میں ایک رات ہے شب قدر جو عبادت کی قدر و قیمت کے اعتبار سے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو اس رات سے محروم ہو گیا کل خیر سے محروم ہو گیا، اور اس شب کی خیر سے وہی محروم ہوگا جو پورا محروم ہو، جسے عبادت کا ذوق بالکل نہ ہو اور جو فکر کی سعادت سے خالی ہو۔ فرمایا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اعتکاف سے متعلق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعتکاف کرنے والا گناہوں سے بچا رہتا ہے اور اسے وہ ثواب بھی ملتا ہے جو اعتکاف سے باہر تمام نیکیاں کرنے والے کو ملتا ہے۔ یعنی اعتکاف میں بیٹھ کر اعتکاف کرنے والا مسجد سے باہر نہیں نکل سکتا، اور خارج مسجد میں جو نیکیاں کرنے سے وہ عاجز ہو جاتا ہے تو ثواب کے اعتبار سے وہ محروم نہیں رہتا۔ اگر اعتکاف نہ کرتا تو مسجد سے باہر جو نیکیاں کرتا ان کا ثواب بھی وہ اعتکاف کی حالت میں پاتا۔ آخری رات میں بخشش سے متعلق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کی آخری رات میں امت کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا اس سے شب قدر مراد ہے؟ فرمایا نہیں، یہ فضیلت آخری رات کی ہے، شب قدر کی فضیلتیں اس کے علاوہ ہیں۔ فرمایا بات یہ کہ عمل کرنے والے کا اجر اس وقت پورا دیا جاتا ہے جب کام پورا ہو جاتا ہے اور آخری شب میں عمل پورا ہو جاتا ہے، لہٰذا روزے دار کی بخشش ہو جاتی ہے۔ عید کے دن سے متعلق حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شب قدر ہوتی ہے تو جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ نازل ہوتے ہیں جو ہر اس بندہ خدا کے لیے دعا کرتے ہیں جو اللہ عز و جل کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، اور پھر جب عید کا دن ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں کہ دیکھو ان لوگوں نے 1 مہینے کے روزے رکھے اور میرا حکم مانا، اور فرماتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں بتاؤ ما جزاء اجیر وفا عملہ، اس مزدور کی جزا کیا ہے جس نے عمل پورا کر دیا۔ وہ عرض کرتے ہیں کہ ہمارے رب اس کی جزا یہ کہ اس کا پورا بدلہ اسے دیا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے فرشتوں میرے بندوں اور مدیوں نے میرا فریضہ پورا کر دیا جو ان پر لازم تھا، اور اب وہ دعائیں مانگنے کے لیے گڑ گڑاتے ہوئے نکلے ہیں۔ قسم ہے میرے عزت و جلال اور کرم کی اور میرے علو و ارتفاع کی، میں ضرور ان کی دعاؤں کو قبول کروں گا۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ بندوں کو ہوتا ہے کہ میں نے تم کو بخش دیا اور تمہاری برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیا، لہٰذا اس کے بعد عیدگاہ سے بخشائے واپس ہوتے۔ معزز سامعین، صدقہ فطر سے متعلق ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ فطر روزوں کو لغو اور گندی باتوں سے پاک کرنے کے لیے اور مساکین کی روزی کے لیے مقرر فرمایا، اور شوال کے 6 روزوں سے متعلق فرمایا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد 6 نفل روزے شوال یعنی عید کے مہینے میں رکھے تو پورے سال کے روزے رکھنے کا ثواب ملے گا۔ اگر ہمیشہ ایسا ہی کیا کرے تو گویا اس نے ساری عمر کے روزے رکھے۔ مسنون دعاؤں سے متعلق حضرت معاذ بن زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم افطار کے وقت یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم لک صمت علی رزقک افطرت، اے اللہ میں نے تیرے ہی لیے روزہ رکھا اور تیرے ہی دیے ہوئے رزق پر کھولا۔ فرمایا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ افطار کے وقت یعنی افطار کے بعد پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ تعالی، پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئی اور انشاءاللہ اجر ثابت ہو گیا۔ افطار کی دعا سے متعلق فرمایا، اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لی ذنوبی، اے اللہ میں آپ کی اس رحمت کے ذریعے سوال کرتا ہوں جو ہر چیز کو سمائے ہوئے ہے، کیا آپ میرے گناہ معاف فرما دیں۔ جب کسی کے یہاں افطار کرے تو اہل خانہ کو ان الفاظ میں دعا دے، افطر عندکم الصائمون وأکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ، روزہ دار تمہارے یہاں افطار کریں اور نیک لوگ تمہارا کھانا کھائیں اور فرشتے تمہارے لیے دعا کریں۔ ایک جگہ افطار کر کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دعا مانگی۔ معزز سامعین، ام المؤمنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کون سی شب قدر ہے تو اس رات میں کیا دعا کروں؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین سے فرمایا کہ تم یوں کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند فرماتا ہے، لہذا مجھے معاف کر دے۔ یہ 40 حدیثیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان احادیث کے مطابق اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان میں 4 کام انتہائی اہم ہیں، کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا، استغفار پڑھنا، جنت کا سوال کرنا اور دوزخ سے پناہ مانگتے رہنا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔